بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 6 جنوری 2023، 13 جمادی الثانی 1444 ہجری، بروز جمعہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لائے ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے۔ سعودی عرب کے قومی مرکز برائے موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آج بروز جمعہ مملکت کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز برائے موسمیات کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاض اور مشرقی ریجن کے بعض علاقوں میں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ نجران، جازان، عسیر، الباحہ، مکہ مکرمہ کے علاوہ مدینہ منورہ کے بالائی علاقے بھی موسم ابرآلود، جبکہ کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ شمالی حدود تبوک، الجوف، حائل اور قصیم کے بیشتر علاقے دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ موسمیات کے قومی مرکز نے مملکت کے مختلف علاقوں میں جمعہ کے روز رہنے والے درجہ حرارت کے بارے میں کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 26 ڈگری، جبکہ مدینہ منورہ میں 17، ریاض میں 14، ابہا میں 18، تبوک میں 15 اور جدہ میں پارہ 27 ڈگری رہے گا۔ جدہ میں فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی ٹیم نے گودام میں نامناسب طریقے سے رکھی گئی کاسمیٹک ضبط کر کے گودام کو سیل کر دیا۔ عاجل نیوز کے مطابق ضبط کی جانے والی اشیاء کو مقررہ اصول کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اسٹور کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ استعمال کے قابل نہ رہی۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ گودام میں رکھی گئی خواتین کی میک اپ میں استعمال ہونے والی مختلف برانڈ کی اشیاء 2 لاکھ پیکٹ ضبط کیے گئے۔ اتھارٹی کی ٹیموں نے نئے قائم ہونے والے 20 گوداموں کا بھی جائزہ لیا جہاں مختلف نوعیت کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ریجنل ذمہ دار کا کہنا تھا کہ ادارے کی ٹیمیں مستقل بنیادوں پر مارکیٹوں اور گوداموں کا دورہ کرتی رہتی ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ فروخت کی جانے والی اشیاء مقررہ معیار کے مطابق ہیں یا نہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اندرون مملکت سے عازمین کو حج پیکیج کی ادائیگی قسطوں میں کرنے کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ حج 2030 کے لیے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی 3 قسطوں میں فیس ادا کر سکیں گے۔ الاخباریہ چینل کے معروف پروگرام نشر النہار میں نائب وزیر حج و عمرہ عبدالفتاح مشات نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اندرون مملکت سے اس سال حج کا پروگرام بنانے والے حج پیکیج کی مکمل رقم ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں اور 3 قسطوں میں بھی رقم دے سکتے ہیں۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ جو لوگ قسطوں میں حج پیکیج کی رقم ادا کرنا چاہتے ہوں انہیں مندرجہ ذیل طریقہ اپنانا ہوگا۔ پہلی قسط بکنگ کی تاریخ سے 72 گھنٹے کے اندر ادا کرنا ہوگی۔ یہ کل پیکیج کی 20% ہوگی۔ دوسری قسط زیادہ سے زیادہ 7 رجب 1444 ہجری بمطابق 29 جنوری تک ادا کرنی ہوگی۔ یہ قسط کل پیکیج کا 40% ہوگی۔ تیسری قسط بھی 40% ہوگی جو 30 اپریل 2023 تک ادا کرنی ہوگی۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ ہر قسط کی ادائیگی پر باضابطہ بل جاری ہوگا۔ حج کا حتمی فیصلہ مقررہ قسطیں بروقت ادا کرنے پر ہی ہوگا۔ قسطیں مکمل ادا نہ کرنے کی صورت میں بکنگ منسوخ کر دی جائے گی۔ مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور دیگر سرکاری دستاویزات بروقت تجدید کرائیں۔ پاسپورٹ تجدید نہ کرنے کی صورت میں اچانک ضرورت پڑنے پر مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا، کفالت تبدیل کرانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہے جس کی تجدید میں 1 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس صورت میں کفالت کی تبدیلی کرائی جا سکتی ہے۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن کی اسپانسرشپ تبدیل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ ایکسپائر نہ ہو۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ کارکن کا پاسپورٹ اس کے ملک کے سفارت خانے یا قونصلیٹ سے تجدید کرایا جائے۔ بعد ازاں تجدید شدہ پاسپورٹ کی نقل معلومات کارکن کے اسپانسر کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے کرائی جائے۔ تجدید شدہ پاسپورٹ کا نمبر، اس کی ایکسپائری کی تاریخ جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہونے کے بعد کارکن کے کفیل کے ابشر اکاؤنٹ میں اپ ڈیٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد کفالت کی تبدیلی کے مرحلے کا آغاز کیا جائے۔ واضح رہے، کسی بھی غیر ملکی کارکن کا پاسپورٹ بیرون ملک اس کی شناختی دستاویز ہوتی ہے۔
جس کا کارآمد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 6 جنوری 2023 بروز جمعہ کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 59 روپے 55 پیسے، ایس ٹی سی پہ 59 روپے 67 پیسے، تحویل الراجی 59 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین 59 روپے 85 پیسے، منی گرام 60 روپے 26 پیسے، ٹیلی منی 59 روپے 67 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 60 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 56 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 32 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 62 پیسے، منی گرام 21 روپے 61 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 75 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 20 پیسہ، ایس ٹی سی پہ 28 ٹکا 3 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 35 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 17 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 4 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 3 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم۔